اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان المبارک کے مہینے میں ہماری قوم کی ایک مایہ ناز اور شاہکار کتاب موجم الدین، اس کے مؤلف حضرت والدی مرشدی شمس العلماء مفسر القرآن علامہ حضرت سید میران جی صاحب عابد خن میری قبلہ دامت فیوزہم ہے۔ اس کتاب کو کئی ایک سالوں سے آپ کے سامنے رمضان المبارک کے مہینے میں پڑھ کر سنایا جا رہا ہے، لیکن لوگوں کا اشتیاق اس بات کی پکار ہم کو سنا رہا تھا کہ اس دورے میں بھی موجم الدین کی بہترین باتوں کو آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا جائے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں پاس انفاس اس عنوان کو آپ نے سنا۔ آج کا جو عنوان ہے وہ ہے تا سے یہ باب شروع ہو رہا ہے، اور پہلا عنوان ہے توبہ۔ توبہ یہ اللہ کی جانب سے لوگوں پر اللہ کی ایک بہت بڑی مہربانی ہے، ایک عنایت ہے، جس کو ہم توبہ کے دروازے کے نام سے یاد کر سکتے ہیں۔ اگر وہ توبہ نہ ہوتی تو پتہ نہیں انسانوں کا کیا حال ہوتا، کیونکہ خطا اور نسیان انسان کی فطرت میں ہے۔ اگر خدا توبہ کا دروازہ کھلا نہ رکھتا تو شاید ہی کوئی خدا تک پہنچ سکتا تھا۔ توبہ انسانوں پر اللہ کی جانب سے ایک بہت بڑی عنایت ہے، ایک بہت بڑی کرم فرمائی ہے۔ توبہ کے لغوی معنی رجوع کرنا، باز آنا، پلٹ آنا، اس کو توبہ کے لغوی معنوں میں یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ توبہ اصل میں ہے کیا؟ تو کسی چیز سے پلٹ کر واپس آ جانا، رجوع لانا، اس کو توبہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایسی چیز کے کر لینے کے بعد سے کرنے سے اللہ نے منع فرمایا، محض حق تعالی کے خوف سے باز آ جانے کو توبہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ عام معنی اس کے صرف پلٹ کر آ جانا، اس کو توبہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، لیکن شریعت میں توبہ کسے کہا جاتا ہے؟ اللہ نے جس کام کے کرنے سے منع فرمایا، وہ کام کرنے کے بعد اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے خوف سے اس کام کو دوبارہ نہ کرنا، اسی کو توبہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اگر اس سے ایسی کوئی چیز سرزد ہو چکی ہو تو پھر ندامت و شرمندگی کے احساس سے اس کا اعادہ نہ کرنے کے عزم صمیم سے اس سے باز آ جانا، اسی کو توبہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ایک انسان سے کوئی ایسا کام ہوا جس کو اللہ نے منع فرمایا، پھر اس کو احساس ہوا، شرمندگی ہوئی کہ میں نے اللہ کے منع کردہ کام پر میں نے عمل کر لیا، اس نے اس شرمندگی کے ساتھ اللہ کے پاس رجوع لایا اور دوبارہ وہ کام نہ کرنے کا اس نے ارادہ کیا، عزم مصمم کیا، تو اس کو توبہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فعل بد سے پشیمانی وہ توبہ ہی ہے، یعنی ایک انسان کا کوئی غلط کام کر لینا اور اس پر پچھتانا، وہ پچھتانے کو ہی توبہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو ایک مختصر سے 4 سطروں میں آپ کو توبہ کی حقیقت کو سمجھایا گیا ہے۔ مضمون کافی طویل ہے، آپ کے سامنے آگے پڑھ کر سنایا جائے گا، لیکن 4 سطروں میں آپ کو توبہ کی حقیقت سمجھائی گئی ہے۔ عام طور پر توبہ کے معنی یہی سمجھے جاتے ہیں کہ انسان اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے گالوں پر جو مار لیتا ہے اسی کو توبہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں توبہ کیا ہے؟ انسان کا کوئی غلط کام ہونے کے بعد اس پر انسان کا پچھتاوا ہونا، شرمندگی ہونا اور دوبارہ وہ کام نہ کرنے کا مضبوط ارادہ کرنا، اس کو توبہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے
کسی کے سامنے جھوٹ بولا یا انسان کو کسی کو دھوکہ دیا، فوراً سے دوسرے ہی لمحے اس کے دل سے آواز آئی کہ ابھی تو نے جو کام کیا ہے، فلاں آدمی کو دھوکہ دیا، یہ تو نے غلط کام کیا ہے، تو یہ جو انسان کے دل میں شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کے نام سے یاد کیا۔ اور توبہ کب قبول ہوتی ہے؟ انسان جب دوبارہ وہ کام نہیں کرتا تو اس کی توبہ کو اللہ قبول کر لیتا ہے۔ ایک جھوٹ بولا اور انسان نے توبہ کی، پھر انسان اگر اس جھوٹ پر اعادہ نہیں کرتا، اس پر اصرار نہیں کرتا، تو اللہ ایسے لوگوں کی توبہ کو ہمیشہ قبول کرتا ہے۔ تو توبہ کا سب سے پہلا قدم ہی یہ ہے کہ انسان کے دل میں شرمندگی محسوس ہونا ہے، اپنے کیے پر پچھتاوا ہونا ہے، اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کے نام سے یاد کیا۔ سالکان حق کا پہلا قدم توبہ ہے، یعنی جو لوگ اللہ کو پانے کی طلب رکھتے ہیں، اللہ کو پانے کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، خدا کو ان کے دلوں میں طلب رہتی ہے، ان کو پہلا کام کیا کرنا ہوتا ہے؟ پہلا قدم ان کا ہمیشہ توبہ ہوا کرتا ہے، کیونکہ توبہ اصل میں اپنے آپ سے گناہوں کو دور کر لینا، اسی کو توبہ کہتے ہیں۔ جب آپ یہ تمنا رکھتے ہیں کہ پاک ہستی جو خدا کی ذات ہے، جب آپ اس سے ملنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ کو بتایا گیا کہ پہلے گناہوں سے پاک ہو جاؤ، تبھی تم اس پاک ہستی سے مل سکتے ہو۔ تو پہلا جو قدم ہے اسی کو توبہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ کو بھی کہا گیا کہ نماز کے لیے جب تم ارادہ کرو تو تم کو چاہیے کہ وضو کر لینا چاہیے۔ بغیر وضو کے انسان نماز پڑھ بھی لے، اس کو نماز کے نام سے یاد نہیں کر سکتے، بلکہ جب تک انسان وضو کر لیتا ہے، وضو کرنے کے بعد ہی انسان نماز پڑھنے کے لائق ہو سکتا ہے۔ تو وہ وضو ہے کیا؟ وہ وضو انسان سے گناہوں کو دور کرنے کے کام کو ہی وضو کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جب انسان سے گناہ دور ہو گئے تب وہ خدا کے دربار میں نماز کی حالت میں حاضر ہونے کا وہ قابل بن جاتا ہے۔ تو توبہ ایک بہت بہترین چیز ہے۔ جو بھی انسان دل میں یہ ارادہ رکھتا ہے کہ مجھے خدا کی قربت چاہیے، تو اس انسان کو چاہیے کہ پہلا عمل جو کرے اس کو توبہ کر لینا چاہیے۔ اسی لیے چنانچہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سورہ تحریم کی آیت ہے کہ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، حق تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کرو۔ دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، سورہ النور کی آیت ہے کہ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، سب کے سب اللہ کے حضور توبہ کرو تاکہ اللہ کی جانب سے تم کو فلاح اور کامیابی نصیب ہو جائے۔ اور یہ اصل چیز ہے کہ نیز یاد رہے کہ توبہ تین قسم کی ہے، ایک عام توبہ، دوسری خاص توبہ، اور تیسری خاص الخاص توبہ ہوتی ہے۔ اب یہ عام توبہ کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ عام توبہ جو فقط زبان سے کی جاتی ہے وہ عام توبہ ہوتی ہے، کہ انسان نے کسی کو گالی دی، فوراً سے انسان نے توبہ کر لیا کہ میرے سے یہ غلط کام ہو گیا۔ تو یہ عام لوگوں کی توبہ ہے کہ زبان سے غلط کام ہوتے بھی رہتے ہیں اور توبہ بھی ہوتی رہتی ہے، پھر دوسرے لمحے پھر سے وہی کام کرتے ہیں۔ تو یہ عام توبہ ہے کہ انسان اس پر عمل کرتا رہتا ہے۔ خاص توبہ دل سے کی جاتی ہے کہ ایک انسان سے اگر کوئی غلط کام ہو گیا، اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو گئی، تو اس کے دل میں اسے احساس ہوتا ہے اور وہ اپنے دل سے خدا کے دربار میں حاضر ہو کر روتا ہے، گڑ گڑا کر وہ اللہ کے پاس اپنے غلط کام کی معافی مانگتا ہے۔ خاص الخاص توبہ جان سے کی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی امر نامشروع کا ارتکاب کرے، پھر ندامت کے احساس کے ساتھ اور آئندہ نہ کرنے کے ارادے کے ساتھ اس سے باز آ جائے، پھر چند روز کے بعد پھر وہ کام کرے، یعنی اپنی توبہ کو توڑ دے اور غیر مشروع کاموں میں مشغول ہو جائے، تو ایسی توبہ کو توبہ منافقہ اور توبہ گدایاں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یعنی ایک انسان بار بار وہی کام کر رہا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر وہی کام کرتا ہے،
تو اس توبہ کو توبہ منافقان کے نام سے یاد کیا گیا۔ تو ایک انسان کو نہ ہی وہ عام توبہ کرنی چاہیے کہ فقط زبان سے، جیسا کہ کل عاشورہ ہے تو بولا چلا معاف کراتے ہیں، تو یہ ایک دوسرے سے برابر زبانی اعتبار سے معاف صاف کرا لیتے ہیں، لیکن جو دل میں باقی ہے وہ وہیں پر باقی رہتا ہے۔ تو یہ انسانوں کا طریقہ ہے کہ جس طرح لوگوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، اسی طرح اللہ کے پاس بھی زبان سے توبہ کر لیتے ہیں، لیکن دل میں تو وہی کام کرنے کا ارادہ رہتا ہے جس سے وہ توبہ کر رہے ہیں۔ تو بہترین توبہ کون سی ہے تو بتایا گیا، بہترین توبہ یہی ہے کہ انسان کسی غلط کام کو کرے تو پھر شرمندگی ہو اور پھر دوبارہ وہ کام کو نہ کرے، تو اسی کو توبہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں تو بہتر طور پر معلوم ہوگا کہ اگر آپ کے سامنے دو راستے آ جائیں، ایک راستہ صحیح ہے اور ایک راستہ غلط راستہ ہے جہاں پر آپ کو جانا نہیں ہے، اگر آپ دو چار قدم آپ آگے بڑھ گئے اور پھر آپ کو احساس ہوا کہ میں غلط راستے پر آ گیا ہوں، تو عقل مند آدمی کیا کرتا ہے؟ عقل مند آدمی واپس پلٹ کر آتا ہے اور صحیح راستے کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ احساس ہوا کہ میں غلط راستے پر ہوں، وہیں کھڑے ہو کر زبان سے کہا کہ یہ غلط راستے پر میں آ گیا، پھر توبہ کرنے کے بعد پھر اسی راستے پر چلتا گیا، پھر خیال آیا کہ میں غلط کام راستے پر ہوں، پھر سے اس نے توبہ کی کہ میں غلط راستے پر آ گیا، پھر اسی راستے پر چلتا گیا، تو وہ انسان کبھی بھی صحیح راستے پر آ نہیں سکتا۔ صحیح راستے پر آنے کے لیے اس کو پہلے غلط راستے سے واپس آنا پڑے گا اور سیدھے راستے، اچھے راستے کی طرف اس کو چلنا پڑے گا۔ تو اسی طریقے کو قرآن و حدیث میں توبہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، یعنی غلط راستے کو، غلط کام کو پوری طرح چھوڑ دینا، دوبارہ وہ کام نہ کرنا اور ہمیشہ اچھائی کی طرف چلنا، اسی کو توبہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمام مومنوں کو ایسی توبہ سے، اللہ جو توبہ منافقہ ہے، یعنی ہر گھڑی توبہ کرنا، پھر گناہ کرنا، پھر توبہ کرنا، اس کو توبہ منافقہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام مومنین کو ایسی توبہ سے محفوظ رکھے۔ خاص توبہ یہ کہ گناہگار زبان سے اقرار کرے، دل سے اس توبہ پر استوار بھی رہے۔ تو خاص توبہ کیا ہے؟ خاص توبہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے پاس زبان سے بھی اقرار کر لے اور دل سے وہ کام دوبارہ نہ کرنے کا مصمم اور مضبوط ارادہ کر لے، تو اس کو خاص توبہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ خاص الخاص تو توبہ یہ ہے کہ شب و روز میں 24 گھنٹے یعنی 21,300 دم جو شمار کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک دم بھی بغیر ذکر اللہ کے نکلے تو اسے بھی گناہ سمجھے اور اس سے توبہ کرے اور ذکر میں مشغول رہے۔ تو خاص الخاص توبہ کیا ہوتی ہے؟ ایک انسان کے جو 24 گھنٹے کی ایک دن کی زندگی ہے، وہ ایک 24 گھنٹے میں انسان 21,300 مرتبہ جو سانس لے رہا ہے، اور انسان کی سانس آتی ہے اور جاتی ہے، تو یہ 21,300 مرتبہ 24 گھنٹے میں یہ کام ہوتا ہے۔ تو خاص الخاص توبہ اس کے معنی کیا کہ 24 گھنٹے میں ایک سانس بھی اگر بغیر ذکر کے نکل جاتی ہے تو انسان اس بغیر ذکر کے نکلی ہوئی ایک سانس کو گناہ سمجھے اور اللہ کے پاس رو کر گڑ گڑا کر معافی مانگے اور پھر ذکر میں مشغول ہو جائے۔ یہ خاص الخاص یعنی سب سے اونچے درجے کی توبہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ عام توبہ وہ توبہ ہے جو زبان سے کی جاتی ہے، یعنی زبان سے اس امر کا اظہار کیا جاتا ہے جو گناہ سرزد ہو گئے ہیں ان سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ خلاف شرع اور مخالف حکم خدا کوئی کام نہ کروں گا۔ چند روز بعد پھر توبہ کو توڑ کر انہی غیر مشروع کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ ایسی توبہ کو تو پھر توبہ منافقوں کے ہی نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہماری حالت یہی رہتی ہے کہ توبہ ہم برابر کرتے رہتے ہیں، پھر سے چند دنوں کے بعد جس کام سے توبہ کی تھی پھر وہی کام کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ تو دین کی اصطلاح میں اس کو توبہ منافقوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو انسان کو توبہ ایک اللہ کی جانب سے جو کرم فرمائی ہے اس کا انسان کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور توبہ کے تعلق سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہستی معصوم عن الخطا ہے،
اس ہستی کے تعلق سے روایتوں میں آیا ہے کہ آپ دن میں بے شمار مرتبہ آپ استغفار پڑھا کرتے تھے. آپ کو بتانا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو استغفار پڑھتے تھے، آپ معصوم عن الخطا تھے، آپ سے کبھی کوئی خطا کا کام بھی سرزد نہیں ہوا، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن ہم کو یہ تعلیم دینا تھا کہ جب معصوم عن الخطا ہستی استغفار دن میں کئی مرتبہ بے شمار مرتبہ استغفار پڑھ رہی ہے تو ہم گنہگاروں کو تو کثرت سے استغفار پڑھنا چاہیے، کثرت سے ہم کو توبہ کرنا چاہیے. تو توبہ کا دروازہ خدا نے اپنی جانب بندوں کو واپس بلانے کے لیے رکھا ہے. اگر انسان اس بات کو بھی، اس دروازے کو بھی استعمال نہ کرے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ انسان کتنا بدبخت ہوگا کہ اللہ تو ہم کو اجازت دے رہا ہے کہ اگر غلطی ہو گئی تو توبہ کا یہ دروازہ ہے، معافی مانگ کر میرے قریب آ جاؤ. لیکن اگر توبہ بھی مانگنے کی انسان کو توفیق نہ ہو تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ اس سے بڑا بدبخت آدمی دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر ارشاد فرمایا کہ کلکم خطاؤن، کہ وہ تم سب کے سب خطا کار ہو. اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا وخیر الخطائین التوابون، لیکن اچھا خطا کار وہ ہے جو فوراً سے توبہ کر لیتا ہے. تو توبہ یہ اللہ کی جانب سے مہربانی ہے. انسان خطاؤں کا پتلا ہے، انسان سے لغزش ہوتی ہے، بھول ہوتی ہے، خطا ہوتی ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو خطا ہو گئی اس پر تم کو سزا مل کر ہی رہے گی. اللہ نے یہ بات بھی نہیں کہی. اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اگر کوئی آدمی خطا کرتا ہے، غلطی کرتا ہے تو فرشتے اس خطا کو فوراً مت لکھ لینا، دیکھو کہ وہ توبہ کرتا ہے تو اس کے خطا کو اس کے نامہ اعمال میں مت لکھنا. اگر وہ اس پر اصرار کر رہا ہے تب انسان کے اعمال نامے میں اس خطاؤں کو لکھا جاتا ہے. تو اللہ نے فرشتوں کو بھی تاکید کی ہے کہ خطا ہو جائے تو فوراً سے مت لکھنا، انتظار کرنا کہ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کے خطا کو میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. تو توبہ ہمارے لیے ایک اللہ کی جانب سے مہربانی ہے، عنایت ہے. مجھ سے اور آپ سے بہت ساری خطائیں ہوتی ہیں، گناہ کے کام ہوتے ہیں. ہم کو چاہیے کہ جب کبھی خدا کے خلاف ورزی ہو جائے، احکام شریعت کی خلاف ورزی ہو جائے، فوراً سے ہم کو اللہ کی طرف پلٹ کر آ جانا چاہیے، فوراً سے ہم کو اللہ کی طرف رجوع ہو جانا چاہیے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث قدسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ اگر ریگستان میں تمہارا اونٹ گم ہو جائے اور 2 دن تک تلاش کرنے کے بعد تم کو اونٹ ملے تو تم کو کیسا، تمہاری حالت کیا ہوگی؟ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، گم شدہ اونٹ اگر 2 دن کے بعد ہم کو ہمارا مل جائے تو ہماری خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوگا، ہم تو بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا جو اونٹ گم ہو گیا تھا 2 دن کے بعد جب تم کو ملتا ہے تو تم کو جتنی خوشی ہوتی ہے، ایک گنہگار بندہ پلٹ کر خدا کے پاس جاتا ہے تو خدا کو اس سے زیادہ خوشی نصیب ہوتی ہے، خدا اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے. تو اللہ تو انتظار میں ہے کہ تم پلٹ کر آ جاؤ تو میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن انسانوں کی بد نصیبی ہے کہ انسان پلٹ کر خدا کی طرف رجوع لانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا. تو انسان کو چاہیے کہ خطا ہو رہے ہیں، انسان کے پاس نفس بھی ہے، دنیا بھی ہے، مخلوق بھی ہے، شیطان بھی سوار ہے، انسان کو بہکاتا رہتا ہے. خطا ہو جائے فوراً سے توبہ کے پانی سے اپنے گناہوں کو دھو لو تو پھر تم کو خدا کی قربت نصیب ہو سکتی ہے. انشاءاللہ مضمون ابھی کافی طویل ہے، اس کے آئندہ کے مضمون کو کل آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا جائے گا. اور یہ ایک عجیب موقع میرے لیے ہے کہ اس سے پہلے جب میں پڑھا کرتا تھا تو مؤلف موجود نہیں رہتے تھے. یہ میری خوش نصیبی بھی ہے، آپ لوگوں کی بھی خوش نصیبی ہے کہ مؤلف موجم الدین کی موجودگی میں وہ کتاب آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں اور آپ اس مؤلف کی موجودگی میں آپ اس کتاب کو سن رہے ہیں. خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا تعالیٰ جو ہدایت کی باتیں اس کتاب میں لکھی گئی ہیں، خدا تعالیٰ وہ بہترین باتوں کے صدقے سے ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا مؤلف موجم الدین کو، مرشد قبلہ کو صحت مندی کے ساتھ عمر دراز عطا فرما. آمین. اور انشاءاللہ آئندہ کا مضمون کل آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا جائے گا.